السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پڑھے لکھے پروفیسر نے ردی والے کو پرانی کتابیں بیچتے ہوئے کہا، تم ان کتابوں کی قدر کیا جانو، تم تو جاہل ہو۔ ردی والے نے مسکرا کر کتابیں اٹھائیں تو اس کے تھیلے سے ایک پی ایچ ڈی کی ڈگری باہر جھانکنے لگی۔ پروفیسر نے حیرت سے وہ ڈگری کھینچ کر دیکھی تو اس پر یونیورسٹی کا نام اور گولڈ میڈل کا ذکر پڑھ کر اسے پسینہ آ گیا۔ وہ ردی والا دراصل شہر کی فضاؤں میں ابھی سپیدہ سحر پوری طرح نمودار نہیں ہوا تھا، اور پرندوں کی چہچہاہٹ میں ایک عجیب سی اداسی اور بے چینی رچی ہوئی تھی۔ جب حارث نے اپنے خستہ حال مکان کے شکستہ اور زنگ آلود دروازے کو نہایت آہستگی سے بند کیا تاکہ اس کی آواز سے اندر سوئی ہوئی بیمار ماں کی آنکھ نہ کھل جائے، اس کے ہاتھ میں ایک پرانا ترازو تھا جس کے پلڑے برسوں کی رگڑ اور وقت کی غرض سے اپنی اصل چمک کھو چکے تھے، بالکل حارث کی زندگی کی طرح جو کبھی ستاروں کی طرح چمکنے کا خواب دیکھتی تھی، مگر اب گمنامی کی دھول میں اٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پرانی بائی سائیکل کی چین کو ٹھیک کیا، جس کی کڑیوں سے نکلنے والی کرخت آواز خاموش گلی میں کسی ماتمی نوحے کی طرح گونج رہی تھی۔ حارث، جس کا پورا نام ڈاکٹر محمد حارث تھا، جس نے کمپیوٹر سائنس کی پیچیدہ گتھیوں کو سلجھا کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی، اور جس کے سینے پر 3 گولڈ میڈلز کی چمک نے کبھی اس کے خاندان کی تقدیر بدلنے کی نوید دی تھی، آج رزق حلال کی تلاش میں ایک ردی والے کے روپ میں نکل رہا تھا۔ اس کی کہانی کسی فلمی ڈرامے سے کہیں زیادہ المناک تھی۔ یہ وہ حقیقت تھی، یہ وہ سچائی تھی جو معاشرے کے پڑھے لکھے طبقے کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ تھی۔ حارث کے والد ایک چھوٹے سے سرکاری دفتر میں تا حیات کلرک رہے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک ایک روپیہ جوڑ کر، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر اور پیوند لگے کپڑے پہن کر اپنے بیٹے کو اس امید پر پڑھایا تھا کہ وہ ایک دن ان کی محرومیوں کا ازالہ کرے گا۔ وہ اکثر حارث کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کرتے تھے، بیٹا، میں نے زندگی بھر بڑے افسروں کی بھیجا جھڑکیاں، اور ذلت صرف اس لیے سہی ہے کہ تم ایک دن خود کرسی پر بیٹھو، تم افسر بنو اور اس غریب باپ کا سر معاشرے میں فخر سے بلند کر سکو۔ میں چاہتا ہوں کہ میری نسلوں سے غربت کا یہ داغ تمہارے علم کی روشنی سے دھل جائے۔ حارث نے اپنے باپ کے ان الفاظ کو اپنے دل پر نقش کر لیا تھا، اور تعلیم کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا لیا تھا۔ یونیورسٹی کے وہ 4 سال اور پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی کا وہ طویل اور کٹھن سفر، جہاں دوسرے طالب علم کیفیٹیریا کی رونقوں میں مگن رہتے تھے، وہاں حارث لائبریری کے کسی دور دراز اور تاریک کونے میں کمپیوٹر کوڈنگ کی گتھیاں سلجھاتا اپنی تحقیق کے مقالے لکھتا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی بجائے مستقبل کے خواب ہوتے تھے۔ اس نے اپنی تحقیق کے دوران آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس میں
ایسے جدید ماڈلز تیار کیے تھے جن کی دھوم بین الاقوامی سائنسی جریدوں میں بھی مچی تھی۔ کانویکشن کا وہ دن حارث کو آج بھی یاد تھا، جب ہال تالیوں سے گونج رہا تھا اور یونیورسٹی کے چانسلر نے اس کے گلے میں ایک کے بعد ایک 3 سنہری تمغے ڈالے تھے۔ اس وقت ہال میں بیٹھے اس کے بوڑھے اور ضعیف والد کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو خوشی کے نہیں، بلکہ ایک طویل جنگ جیتنے کے بعد ملنے والے سکون کے آنسو تھے۔ اس دن حارث کو لگا تھا کہ اب اس کی زندگی کے تاریک اور کٹھن دن ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں، اور کامیابی کامرانی کے دروازے اس کے لیے واہ ہو گئے ہیں۔ مگر وہ معصوم، مگر وہ بھولا بھالا آدمی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس ملک میں ڈگریاں اور میڈلز صرف الماریوں کی زینت بننے کے کام آتے ہیں، اگر ان کے پیچھے کسی با اثر شخصیت کا نام یا سفارش کا جادوئی چراغ نہ ہو۔ پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد جب حارث عملی زندگی کے میدان میں اترا تو اسے احساس ہوا کہ اصل زندگی کی تلخیاں کتابی علم سے کہیں زیادہ سخت ہیں۔ اس نے ملک کی تمام بڑی یونیورسٹیوں، تحقیقی اداروں اور سرکاری محکموں میں اپنی درخواستیں جمع کروائیں، اور جہاں بھی جاتا انٹرویو لینے والے اس کی فائل دیکھ کر پہلے تو حیران رہ جاتے، دنگ رہ جاتے، مگر پھر ایک روایتی اور سرد جملہ کہہ کر اسے رخصت کر دیتے۔ مسٹر حارث، آپ کی قابلیت میں کوئی شک نہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ اوور کوالیفائڈ ہیں۔ ہمیں فی الحال اس عہدے کے لیے صرف ایک سادہ گریجویٹ چاہیے جسے ہم کم تنخواہ پر رکھ سکیں، یا پھر یہ کہا جاتا کہ ابھی آسامیاں خالی نہیں ہیں، جب کبھی ضرورت پڑی تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ حارث نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ اس نے ایک بڑے وفاقی ادارے میں سائنسک آفیسر کی 70ویں گریڈ کی نوکری کے لیے امتحان دیا، اور پورے ملک کے ہزاروں امیدواروں میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ وہ بہت پر امید تھا، اسے یقین تھا کہ اب میرٹ کا بول بالا ہوگا اور اس کی برسوں کی محنت رنگ لائے گی۔ مگر جب حتمی انٹرویو کا دن آیا تو اسے 3 گھنٹے تک ایک گندے اور حوث زدہ کوریڈور میں بٹھانے کے بعد محض 5 منٹ کا سرسری انٹرویو دیا گیا، جس میں اس کی تحقیق یا پی ایچ ڈی کے کام کے بارے میں پوچھنے کی بجائے اس کے خاندانی پس منظر، اس کے سیاسی روابط اور اس کے علاقے کے بااثر لوگوں کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ کچھ دنوں بعد جب فائنل میرٹ لسٹ لگی تو حارث کا نام اس میں سرے سے غائب تھا، اور اس کی جگہ اس شخص کا نام جلی حروف میں لکھا تھا، واضح حروف میں لکھا تھا، جس نے تحریری امتحان میں بمشکل پاسنگ مارکس لیے تھے، مگر وہ ایک موجودہ وزیر کا قریبی عزیز تھا۔ حارث کے والد یہ صدمہ اور ناانصافی برداشت نہ کر سکے۔ ان کے لیے یہ صرف ایک نوکری کا چھن جانا نہیں تھا، بلکہ ان کے 40 سالہ صبر، ہمت اور خوابوں کا سرعام قتل تھا۔ وہ چند دن بیمار رہے اور پھر ایک رات خاموشی سے دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے، اور حارث کے سر پر جیسے غموں کا ہمالیہ ٹوٹ پڑا۔ باپ کے انتقال کے بعد
گھر کی ساری ذمہ داری حارث کے ناتواں کمزور کندھوں پر آ گئی۔ مکان کا کرایہ کئی مہینوں سے واجب الادا تھا، چھوٹی بہن کی یونیورسٹی کی فیس بھرنی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کی بوڑھی ماں جو شوہر کے غم میں نڈھال تھی، اب دمے کی شدید مریضہ بن چکی تھی، جس کی دوائیاں، جس کی میڈیسنز اب گھر کی اولین ضرورت تھی۔ حارث نے کئی جگہوں پر چھوٹی موٹی نوکریوں کی کوشش کی، ٹیوشن پڑھانے کا سوچا، مگر مہنگائی کے اس دور میں اس کی آمدنی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ تھی۔ فاقوں نے گھر کے دروازے پر دستک دینی شروع کر دی۔ ایک رات جب اس کی ماں سانس کی شدید تکلیف سے تڑپ رہی تھی، شدید بے چین تھی، بے قرار تھی، اور گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا کہ اسے ہسپتال لے جایا جا سکے، حارث کا دل پھٹ گیا۔ اس نے الماری سے اپنے تمام تعلیمی سرٹیفکیٹس، سنہری تمغے اور PhD کی اصل ڈگری نکالی اور انہیں ایک پرانے تھیلے میں ڈال کر سڑک پر نکل آیا۔ اسے ایک جنون سوار تھا کہ شاید کوئی تو ہوگا جو ان تمغوں کی چمک دیکھ کر اسے چند ہزار روپے ادھار دے دے گا، مگر اس بے حس شہر کی مصروف سڑکوں پر اسے صرف دھکے اور ٹھوکریں ملی۔ کسی نے اسے پاگل سمجھا تو کسی نے اسے بھیکاری قرار دیا۔ اس رات کی طویل مسافت اور ذلت نے حارث کے اندر موجود اس اسکالر کو مار دیا تھا۔ صبح ہوتے ہوتے اس نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے اپنی انا، اپنے عزت نفس اور اپنے علم کے غرور کو ایک گہرے گڑھے میں دفن کیا، اور اسی ردی والے سے ترازو خریدا جو برسوں سے ان کے محلے کی گلیوں میں ردی لے لو کی صدائیں لگایا کرتا تھا۔ اس دن سے حارث ڈاکٹر حارث کی بجائے صرف ایک گمنام ردی والا بن گیا۔ آج حارث شہر کے سب سے مہنگے اور پوش علاقے کی چوڑی سڑکوں پر اپنی بائی سائیکل چلا رہا تھا۔ سورج کی تمازت اور تپش اس کے چہرے کی رنگت کو جھلسا رہی تھی، مگر اسے اپنے جسم کی اس جلن سے زیادہ اس آگ کا احساس تھا جو نظام کی نا انصافی نے اس کے سینے میں روشن کر رکھی تھی۔ وہ ہر گلی کے موڑ پر رک کر آواز لگاتا، ردی لے لو، پرانی کتابیں، اخبار بیچ دو، کباڑ نکال دو۔ اس کی آواز میں وہ روایتی بھاری پن نہیں تھا جو پیشہ ور ردی والوں کا خاصہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی آواز میں ایک ایسا وقار اور تہذیب جھلکتی تھی جسے انتہائی غربت بھی اس سے نہ چھین سکی تھی۔ وہ چلتے چلتے ایک ایسی عالی شان کوٹھی کے آہنی گیٹ کے سامنے پہنچا جس کے باہر ایک بڑی سفید تختی پر سنہری حروف میں لکھا تھا، پروفیسر ڈاکٹر داؤد، ڈائریکٹر جنرل ہائر ایجوکیشن۔ حارث کے قدم ایک لمحے کے لیے وہیں جم کر رہ گئے۔ اسے یاد آیا کہ یہ وہی پروفیسر داؤد تھے جو کبھی یونیورسٹی میں حارث کی ذہانت کی مثالیں دیا کرتے تھے اور اسے اپنا سب سے قابل شاگرد قرار دیتے تھے۔ حارث کو وہ منظر یاد آیا جب وہ نوکری کے لیے ان کے دفتر گیا تھا اور پروفیسر داؤد نے اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت حارث کے پاس ان کے لیے کوئی تحفہ
یا کسی بڑے افسر کا خط نہیں تھا۔ حارث نے سوچا کہ وہ یہاں سے فوراً آگے بڑھ جائے، مگر شاید قسمت اسے آج ایک بڑے امتحان میں ڈالنے والی تھی۔ کوٹھی کے بڑے گیٹ پر کھڑے وردی پوش چوکیدار نے اسے زور سے آواز دی، اوئے ردی والے، ادھر آؤ۔ صاحب نے اندر بہت سارا کباڑ اور پرانے کاغذ نکال رکھے ہیں، جلدی آ کر ان کا وزن کر۔ حارث نے ایک گہرا سانس لیا، اپنا دل مضبوط کیا اور اپنی میلی کچیلی ٹوپی کو ماتھے تک نیچے جھکا لیا تاکہ کوئی اس کے چہرے کے نقوش نہ پہچان سکے، اور پھر بائی سائیکل گھسیٹتے ہوئے کوٹھی کے وسیع و عریض برآمدے میں داخل ہو گیا۔ برآمدے میں پروفیسر داؤد ایک آرام دہ ریشمی لبادے میں ملبوس بڑی سی کرسی پر براجمان اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے، اور ان کے برابر میں ایک قیمتی کافی کا مگ رکھا تھا جس سے اٹھتی ہوئی بھاپ فضا میں خوشبو پھیلا رہی تھی۔ ان کے قدموں میں کتابوں، فائلوں اور پرانے ریسرچ پیپرز کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جو شاید برسوں کے گرد میں دبے رہنے کے بعد آج باہر نکالے گئے تھے۔ پروفیسر نے اخبار سے نظریں ہٹائیں اور حارث کو ایک انتہائی حقارت آمیز نفرت بھری نظر سے سر سے پاؤں تک دیکھا، جیسے وہ انسان نہیں بلکہ کوئی گندگی کا ڈھیر ہو۔ پروفیسر نے کرخت لہجے میں کہا، اوئے جلدی اٹھاؤ یہ سب کچرا، بہت گندگی پھیلا رکھی ہے ان کاغذوں نے، اور دیکھو تولنے میں کوئی ڈنڈی نہ مارنا۔ تم جیسے جاہلوں اور ان پڑھوں کی یہ پرانی عادت ہوتی ہے کہ 2 پیسے بچانے کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہو۔ حارث خاموش رہا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ چیخ کر کہے کہ وہ جاہل نہیں بلکہ اسی شعبے کا ڈاکٹر ہے، مگر اس کی ماں کی بیماری اور گھر کی مفلسی نے اس کی زبان پر تالے ڈال رکھے تھے۔ اس نے خاموشی سے اپنا ترازو نکالا اور ایک ایک کر کے ان فائلوں کو تولنے لگا جن میں کبھی کسی طالب علم کی راتوں کی نیندیں اور محنت چھپی تھی۔ پروفیسر داؤد اپنی مغرورانہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے فون پر کسی سے بلند آواز میں کہہ رہے تھے، ہاں بھائی، میں نے اپنے بھانجے کی نوکری کا لیٹر جاری کروا دیا ہے، حالانکہ اس کا میرٹ تو کہیں دور دور تک نہیں تھا، مگر میرے عہدے کا کیا فائدہ اگر میں اپنے عزیزوں کو ہی فائدہ نہ پہنچا سکوں؟ باقی ان غریبوں اور عام لڑکوں کا کیا ہے؟ یہ تو پیدا ہی ردی جمع کرنے، دھکے کھانے اور ہماری خدمت کے لیے ہوتے ہیں۔ علم ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف ہم جیسے اشرافیہ کے لیے ہے۔ حارث کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گیا جب اس کے سامنے وہی فائل آئی جس پر اسی محکمے کا مونوگرام تھا جہاں سے اسے نکالا گیا تھا۔ پروفیسر داؤد اسے مسلسل جاہل اور ان پڑھ کہہ کر مخاطب کر رہے تھے اور علم کی فضیلت پر لمبا چوڑا لیکچر دے رہے تھے۔ تمہیں کیا پتا ان کاغذوں کی قیمت کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو تم جیسے بدبختوں کے مقدر میں نہیں لکھا گیا۔ تم تو بس ردی کا وزن جانتے ہو، اور ان میں لکھے ہوئے لفظ تمہاری عقل و فہم سے کہیں بالاتر ہیں۔ پروفیسر نے بات کرتے ہوئے غصے میں ایک ٹھوکر ایک پرانی بوری کو ماری
جس میں سے کچھ کاغذات باہر نکل کر فرش پر بکھر گئے۔ حارث نے جب وہ بوری اٹھانے کے لیے اپنا بڑا جھولا نیچے رکھا تو جھولے کی زپ بور کی وجہ سے اچانک کھل گئی۔ حارث نے جیسے ہی ایک بھاری فائل اٹھا کر ترازو کے پلڑے میں ڈالی، اس کے جھولے کے اندر سے ایک چمکدار چیز تیزی سے پھسل کر باہر نکلی اور سنگ مرمر کے فرش پر ایک کھنک کے ساتھ گری۔ وہ حارث کا وہ پہلا گولڈ میڈل تھا جو اسے بی ایس میں ملا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی پی ایچ ڈی کی اصل ڈگری اور وہ تاریخی میرٹ لسٹ بھی باہر نکل آئی جس پر حارث کا نام سب سے اوپر لکھا گیا تھا، مگر اسے قلم کی ایک سنگ دل لکیر سے کاٹ دیا گیا تھا۔ پروفیسر داؤد کی نظر اچانک اس سنہری چمک پر پڑی جو سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ انہوں نے حیرت سے اپنی اینک درست کی اور کرسی سے قدرے آگے جھک کر وہ میڈل اٹھایا۔ جیسے ہی ان کی نظر میڈل پر کھدے ہوئے ڈاکٹر محمد حارث اور یونیورسٹی کے مخصوص مونوگرام پر پڑی، ان کے چہرے سے یک لخت خون غائب ہو گیا اور رنگت زرد پڑ گئی۔ انہوں نے جلدی سے فرش پر پڑی وہ ڈگری اٹھائی اور اسے لرزتے ہاتھوں سے کھول کر دیکھا۔ یونیورسٹی کا نام، پی ایچ ڈی کی ڈگری، گولڈ میڈل کا واضح ذکر اور وہ مخصوص سرکاری مہر دیکھ کر پروفیسر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ ان کی نظریں باری باری اس قیمتی ڈگری اور سامنے کھڑے اس میلے کچیلے پھٹے ہوئے لباس والے ردی والے پر گھومنے لگیں، جس کی آنکھوں میں اب خاموش احتجاج اور گہری اذیت کی ایک لہر صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ پروفیسر نے کامتے ہاتھوں سے وہ میرٹ لسٹ بھی دیکھ لی جس کے نیچے خود ان کے اپنے دستخط موجود تھے، جہاں انہوں نے حارث جیسے ذہین لائق طالب علم کا حق مار کر اسے ردی فروش بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ پروفیسر داؤد کی زبان گنگ ہو گئی تھی اور وہ حیرت اور شرمندگی کے اس مقام پر تھے جہاں الفاظ اپنا معنی کھو دیتے ہیں۔ پروفیسر داؤد کے لرزتے ہاتھوں میں موجود وہ کاغذ محض ایک ڈگری نہیں تھی، بلکہ وہ حارث کی زندگی کے بہترین سالوں کا نچوڑ، اس کی راتوں کی نیندوں کا حاصل اور اس کے مرحوم باپ کی آخری امیدوں کا کفن تھا۔ کوٹھی کے وسیع و عریض برآمدے میں ایک ایسی بوجھل اور اذیت ناک خاموشی چھا گئی تھی جس میں صرف دور کہیں سڑک پر گزرتی گاڑیوں کا شور یا کسی پرندے کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ سورج کی تمازت اب بھی برقرار تھی، مگر پروفیسر داؤد کو اپنے وجود میں ایک برفانی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی نظریں اس سنہری تمغے پر جمی تھیں جو سنگ مرمر کے فرش پر پڑا، اپنی چمک سے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ حارث جسے وہ چند لمحے پہلے جاہل، گندا اور بدتمیز کہہ کر پکار رہے تھے، اب ان کے سامنے ایک ایسی منہ بولتی حقیقت بن کر کھڑا تھا جسے جھٹلانا اب ان کے بس میں نہیں تھا۔ پروفیسر نے ایک لمبی اور کٹھن خاموشی کے بعد کپ کپاتی آواز میں پوچھا، حارث، تم وہی محمد حارث ہو، کمپیوٹر سائنس کے
وہ مایہ ناز طالب علم جسے میں نے خود کانوکشن کے اسٹیج پر کھڑے ہو کر مستقبل کا ستارہ قرار دیا تھا، تم یہاں اس کٹے پھٹے لباس میں، اس ترازو کے ساتھ اور اس بائیک سائیکل پر کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ سب کوئی خواب ہے یا کوئی بھیانک مذاق؟ حارث نے اپنی میلی ٹوپی اتاری اور پہلی بار پروفیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی غصہ تھا، نہ انتقام کی آگ، بلکہ ایک ایسی گہری ویرانی اور خاموشی تھی جو ہزاروں لفظوں کے شور پر بھاری تھی۔ اس نے اپنے کھردرے ہاتھوں سے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھا، وہ پسینہ جو ایک محنت کش کی عظمت کا نشان تھا، مگر اس نظام کے لیے محض ردی تھا۔ حارث نے نہایت دھیمے مگر پروقار لہجے میں جواب دیا، سر، یہ لباس، یہ ترازو اور یہ بائی سائیکل ہی میری اصل ڈگری ہے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا تھا کہ میں ردی تولتا ہوں، لیکن میں صرف پرانے کاغذ اور اخبار نہیں تولتا، میں اس ملک کے بوسیدہ نظام، آپ جیسے نام نہاد اساتذہ کے کھوکھلے انصاف اور اپنے جیسے ہزاروں ان نوجوانوں کے کچلے ہوئے خوابوں کو تول رہا ہوں، جنہیں آپ کے قلم کی ایک حرکت نے، ایک جنبش نے زندہ درگور کر دیا۔ جس علم پر آپ کو اتنا ناز ہے اور جس کی فضیلت کے آپ قصے سنا رہے تھے، اس علم نے مجھے بھوک، فاقہ کشی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں دیا۔ میں نے وہ تمام کتابیں پڑھ ڈالیں جو آپ نے لکھی، مگر ان میں یہ کہیں نہیں لکھا تھا کہ اگر تمہارے پاس سفارش نہیں ہوگی تو تمہارا میرٹ کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جائے گا۔ حارث کی نظر برآمدے کے ایک کونے میں پڑی، جہاں پروفیسر کی اپنی لکھی ہوئی کتابوں کا نیا ایڈیشن ردی کے ڈھیر میں پڑا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے ان کتابوں کے ایک ایک باب کو گھول کر پیا تھا، اس امید پر کہ یہ اسے زندگی کی دوڑ میں آگے لے جائیں گی، مگر آج وہی کتابیں اس کے ترازو پر ایک بوجھ کے سوا کچھ نہ تھی۔ پروفیسر داؤد کی نظریں اس میرٹ لسٹ پر جا ٹپکی جو فرش پر بکھری پڑی تھی، جس پر ان کے اپنے مخصوص دستخط ثبت تھے، وہی لسٹ جس پر انہوں نے حارث کا نام کاٹ کر اپنے نالائق بھانجے کو کرسی پر بٹھایا تھا۔ ان کا ضمیر، جو شاید برسوں سے اقتدار کی کرسی اور دولت کی ہوس میں کہیں گہری نیند سو چکا تھا، اچانک بیدار ہوا تو انہیں اپنے عالی شان گھر کی بلند و بالا دیواریں اپنے وجود پر گرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پروفیسر نے ہکلاتے ہوئے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، بیٹا دیکھو، میری بات سنو، حالات کبھی کبھی انسان کو بہت مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ لسٹ جو تھی، اس پر وزارت کی طرف سے بہت دباؤ تھا، مجھے اوپر سے آرڈر آیا تھا، مجھے اوپر سے حکم آیا تھا، میں محض ایک مہر تھا، میں مجبور تھا۔ حارث نے ایک تلخ اور کاٹدار مسکراہٹ کے ساتھ ان کی بات کاٹی، مجبوری سر؟ آپ مجبوری کی بات کرتے ہیں؟ مجبور تو میرا وہ بوڑھا باپ تھا جس نے اپنی کمر کا درد چھپا کر دن رات اوور ٹائم لگا کر مجھے اس لیے پڑھایا تاکہ اس کا بیٹا ایک دن اس کا بوجھ بانٹ سکے۔ مجبور تو میری وہ ماں ہے جو آج بھی ہسپتال کے جنرل وارڈ میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے۔
اور اسے یہ تک نہیں معلوم کہ اس کا ڈاکٹر بیٹا آج کس کے گھر کی ردی جمع کر کے اس کی دوائی کے پیسے پورے کر رہا ہے۔ آپ مجبور نہیں تھے سر، آپ تو اس نظام کے محافظ تھے، آپ کے پاس تو اختیار تھا، مگر آپ نے میرٹ کا جنازہ نکال کر اس مقدس کرسی کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا۔ حارث نے وہ کتابیں اٹھائیں اور ترازو میں ڈالتے ہوئے کہا، دیکھیے سر، آپ کی لکھی ہوئی ڈیٹا بیس مینجمنٹ کی کتاب صرف 400 گرام کی نکلی۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اس 400 گرام کے علم کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کتنی راتیں بھوکے پیٹ گزاری تھیں؟ آپ کا علم تولنے میں بہت ہلکا ہے سر، مگر اس کا بوجھ میری زندگی نے اٹھایا ہے۔ حارث کی ایک ایک لفظ میں اثر تھا، ایک ایک لفظ میں تاثیر تھی کہ وہ پروفیسر کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ حارث نے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آپ کو یاد ہے سر، جب میں انٹرویو کے لیے آپ کے عالی شان دفتر گیا تھا، میں نے 3 گھنٹے باہر لابی میں انتظار کیا تھا۔ جب میں آخر کار اندر داخل ہوا تو آپ نے میری فائل، میری ریسرچ اور میرے میڈلز دیکھے بغیر مجھ سے پہلا سوال یہ پوچھا تھا کہ میاں، تمہارے پاس کوئی تگڑی سفارش ہے یا کوئی بڑا حوالہ؟ میں نے بڑی معصومیت سے کہا تھا کہ سر، میری یہ ڈگری اور میرے یہ 3 گولڈ میڈلز ہی میری سب سے بڑی سفارش ہیں۔ آپ اس دن قہقہا لگا کر ہنسے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ اے نوجوان، یہ میڈلز اور ڈگریاں بازار میں ردی کے بھاؤ بکتی ہیں، اگر نوکری چاہیے تو کوئی ڈھنگ کی سفارش لاؤ، ورنہ اس لسٹ میں تمہارا نام سب سے آخر میں جائے گا۔ آج آپ کی وہ بات حرف بحرف سچ ثابت ہو گئی۔ میں نے واقعی اپنی زندگی کے قیمتی سالوں کی کمائی اور ان میڈلز کو ردی بنا دیا تاکہ اپنی بیمار ماں کے لیے 2 وقت کی روٹی اور چند سانسیں خرید سکوں۔ پروفیسر داؤد کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ جھٹ سے اپنی مہنگی ریشمی کرسی پر گر گئے۔ ان کا وہ تکبر، وہ عالی شان لبادہ، وہ ڈائریکٹر جنرل کا بھاری بھرکم عہدہ اب انہیں کسی پرانے کباڑ سے زیادہ وقت نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے وہ میڈل حارث کی طرف بڑھایا، جیسے وہ اس کے وزن سے خوف زدہ ہوں، مگر حارث نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہیں سر، اسے اپنے ہی پاس رکھ لیں، یہ میڈل اب میرے کسی کام کا نہیں۔ یہ تو آپ کے ڈرائنگ روم کے لیے ایک بہترین یادگار ہونی چاہیے کہ کیسے ایک استاد نے اپنے ہی سب سے ہونہار شاگرد کے مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے راکھ کی ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ برآمدے کی فضا اس قدر بوجھل ہو گئی تھی کہ سانس لینا بھی مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ حارث نے جھک کر نہایت سلیقے سے اپنی ڈگری، میرٹ لسٹ اور باقی کاغذات سمیٹنا شروع کیے۔ اس کی انگلیاں اس کاغذ کو چھو رہی تھیں جس پر کبھی اس کی روشن تقدیر لکھی گئی تھی، مگر اب وہ کاغذ صرف ایک اذیت ناک یادگار تھا۔ پروفیسر نے لرزتی آواز میں اسے روکنا چاہا۔ حارث بیٹا، میری بات سنو، رکو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں ابھی فون کرتا ہوں، میں تمہیں اسی محکمے میں بلکہ اس سے بھی بڑے عہدے پر نوکری دلاؤں گا۔
مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، میں تمہارا حق تمہیں واپس دلاؤں گا۔ حارث نے اپنا بھاری بورا کندھے پر رکھا، ترازو سنبھالا اور بائیس سائیکل کے ہینڈل کو پکڑتے ہوئے نہایت سرد لہجے میں کہا، نوکری سر؟ اب آپ مجھے کس میرٹ پر نوکری دیں گے؟ کیا اب کسی اور غریب اور لائق طالب علم کا حق مار کر میرا نام لسٹ میں ڈالیں گے؟ کیا اب پھر کسی اور حارث کو سڑکوں پر ردی بیچنے پر مجبور کیا جائے گا تاکہ آپ میرا احسان چکا سکیں؟ اب بہت دیر ہو چکی ہے سر۔ جو زخم آپ نے میرے خاندان کو دیے، جو ذلت میرے باپ نے سہی، اور جو اذیت میری ماں کاٹ رہی ہے، وہ آپ کی کسی نوکری سے نہیں بھر سکتے۔ میرٹ کا جنازہ تو اسی دن نکل گیا تھا جس دن آپ نے قلم کی ایک بے رحم لکیر سے میرا نام کاٹا تھا۔ حارث نے اپنی بائی سائیکل کا رخ گیٹ کی طرف کیا۔ چوکیدار جو اب تک یہ سب منظر حیرت سے دیکھ رہا تھا، اس نے خاموشی سے گیٹ کھول دیا، مگر اچانک حارث رکا اور ایک بار پھر پروفیسر کی طرف مڑا، جو ابھی تک اپنی کرسی پر ساکت بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے جیسے ان کی جان نکل گئی ہو۔ حارث کی آنکھوں میں ایک آخری اور عجیب سی چمک آئی، جیسے وہ کوئی ایسا راز ظاہر کرنے والا ہو جس نے ابھی تک اسے اس کٹھن مشقت میں زندہ رکھا تھا۔ پروفیسر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اتفاقاً بھٹکتا ہوا آپ کے گھر کی گلی میں آ گیا ہوں اور آپ نے اتفاقاً مجھے پکار لیا؟ حارث نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی بائی سائیکل کو اسٹینڈ پر کھڑا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں پچھلے ایک مہینے سے آپ کے گھر کی ردی خریدنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں روزانہ آپ کے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا، صرف اس دن کے انتظار میں جب آپ اپنی لائبریری کی صفائی کریں گے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جس شخص نے میرا روشن مستقبل اپنی ہوس کی بھٹی میں ڈال کر ردی بنا دیا، وہ خود اپنے گھر میں کتنا علم جمع کیے بیٹھا ہے۔ میں آپ کے تکبر کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ پروفیسر نے ہکا بکا ہو کر اسے دیکھا۔ حارث نے اپنی بوری میں ہاتھ ڈالا اور ایک پرانی نیلی جلد والی ڈائری نکالی جو اس نے ابھی پروفیسر کی ردی کے ڈھیر سے اٹھائی تھی۔ یہ ڈائری آپ کی ہے سر؟ اس میں آپ نے ان تمام لوگوں کے نام، پتے اور فون نمبر لکھے ہیں جن سے آپ نے پچھلے 10 سالوں میں بھاری رشوت لی، یہ جن کے ناجائز کام آپ نے سفارش پر کیے۔ آپ کی اس ردی میں میرے جیسے بیسیوں نوجوانوں کی زندگیوں کا حساب، ان کے چھینے گئے حقوق کی تفصیل اور آپ کی بدعنوانیوں کا کچا چٹھا لکھا ہے۔ میں یہاں ردی خریدنے نہیں آیا تھا، میں اس سچائی کو ڈھونڈنے آیا تھا جو آپ نے کاغذوں کے ڈھیر میں چھپا رکھی تھی۔ پروفیسر داؤد کے چہرے کا رنگ نیلا پڑ گیا اور ان کے ماتھے پر سرد پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ انہیں اب یاد آیا کہ انہوں نے غفلت میں اپنی وہ خفیہ ڈائری بھی پرانی فائلوں کے ساتھ ردی میں ڈال دی تھی جس میں ان کے تمام تر کالے کرتوتوں کا ریکارڈ محفوظ تھا۔ ان کا پورا وجود کانپنے لگا۔ حارث نے وہ ڈائری بوری میں واپس ڈال دی اور ایک ایسی نگاہ پروفیسر پر ڈالی جو رحم اور حقارت کا امتزاج تھی۔ فکر نہ کریں سر،
میں آپ کی طرح کم ظرف نہیں ہوں۔ میں اس ردی کو لے کر نہ تو پولیس کے پاس جاؤں گا اور نہ ہی عدالت میں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے خوب معلوم ہو چکا ہے کہ اس ملک کے نظام میں انصاف بھی ردی کے بھاؤ بکتا ہے۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک پروفیسر، ایک استاد اور ایک عالم کا ضمیر کتنا سستا اور کتنا آلودہ ہو سکتا ہے۔ آج میرا مقصد پورا ہو گیا۔ میں نے دیکھ لیا کہ آپ کا عالی شان محل دراصل ان نوجوانوں کی لاشوں پر بنا ہے جن کا حق آپ نے مارا ہے۔ حارث نے اپنی بائی سائیکل کو پیڈل مارا اور کوٹھی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ پروفیسر داؤد اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ان کا پورا جسم شل ہو چکا تھا۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے حارث ان کی عزت، ان کا نام نہاد وقار، ان کی ڈگریاں اور ان کا رہا سہا مردہ ضمیر بھی اس میری بوری میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ وہ اپنی لاکھوں روپے کی قیمتی کرسی پر بیٹھے تھے، مگر انہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی غلاظت کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں۔ اچانک ان کی نظر زمین پر پڑی، جہاں ابھی تک وہ سنہری تمغہ گرا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر ان کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ وہ اسے پکڑ نہ سکے۔ جیسے ہی ان کی انگلیوں نے اس ٹھنڈے دھاتی میڈل کو چھوا، انہیں ایسا لگا جیسے کسی نے دہکتا ہوا کوئلہ ان کی ہتھیلی پر رکھ دیا ہو۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹے اور پاگلوں کی طرح اندر کی طرف بھاگے۔ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا، جیسے وہ اپنے ہی سائے سے ڈر رہے ہوں۔ لیکن اصل خوف تو ان کے اندر تھا، وہ احساس جرم جو اب عمر بھر انہیں سونے نہیں دے گا۔ حارث جب گھر پہنچا تو اس کی ماں کی حالت بگڑ رہی تھی۔ اس نے ردی بیچ کر حاصل ہونے والے پیسوں سے جلدی سے آکسیجن کا سلنڈر منگوایا۔ ہسپتال کے جنرل وارڈ میں، جہاں بدبو اور بے بسی کا راج تھا، حارث اپنی ماں کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا۔ وہاں موجود ڈاکٹر نے جب حارث کو دوائیوں کی لسٹ دی تو حارث نے دیکھا کہ ان میں سے کئی دوائیاں وہی تھیں جن کی ریسرچ اس نے خود اپنے تھیس میں کی تھی، تاکہ سستی اور معیاری ادویات بنائی جا سکیں۔ اسے ہنسی آ گئی کہ جس فارمولے کا وہ خالق تھا، اسے خریدنے کے لیے آج اسے دوسروں کی ردی چننی پڑ رہی تھی۔ اس رات جب وہ اپنی ماں کے سرہانے بیٹھا تھا، اس نے اپنے ترازو کو دیکھا جو کمرے کے ایک کونے میں رکھا تھا۔ اسے لگا کہ وہ ترازو اب صرف کباڑ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ انصاف کا وہ پلڑا بن چکا تھا جس نے ایک مغرور پروفیسر کے علم کو اس کی اوقات دکھا دی تھی۔ حارث نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری ایک بار پھر نکالی اور اسے چوما۔ اس کے ذہن میں اپنے باپ کی آواز گونجی، بیٹا تم علم حاصل کرو، عزت اللہ دے گا۔ حارث کو احساس ہوا کہ اس نے آج اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، بھلے ہی اس کا ذریعہ ردی تھا۔ ردی والا دراصل حارث نہیں تھا، ردی والا تو وہ پروفیسر تھا جو برسوں سے اپنی روح میں انسانیت، اخلاق، دیانت اور انصاف کی ردی جمع کر رہا تھا۔ حارث تو وہ نایاب ہیرا تھا جو کچرے کے ڈھیر میں گر کر بھی اپنی چمک اور اپنی قیمت برقرار رکھے ہوئے تھا۔ حارث نے اس دن کے بعد کبھی پلٹ کر اس کوٹھی کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے اپنی ماں کا علاج کرایا
مگر وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کبھی دوبارہ کسی دفتر میں لے کر نہیں گیا۔ اس نے اپنی بائی سائیکل اور ترازو بیچ کر ایک چھوٹا سا پودا لگایا، یعنی ایک کچی بستی میں ایک چھوٹا سا اسکول کھولا، جہاں وہ ان بچوں کو پڑھاتا تھا جن کے پاس کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اس اسکول کی دیوار پر صرف ایک جملہ لکھا تھا: علم وہ ہے جو انسان کو سچائی کا سامنا کرنا سکھائے، ورنہ ڈگری تو محض ردی کا ایک کاغذ ہے۔ اور پروفیسر داؤد کہتے ہیں کہ اس واقعے کے چند ہی دن بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور گوشہ نشین ہو گئے۔ وہ اکثر اپنے گھر کی کھڑکی میں بیٹھے باہر سڑک کو تکتے رہتے تھے، مگر اب ان کے گھر کے سامنے سے جب بھی کوئی ردی والا گزرتا اور آواز لگاتا تو پروفیسر داؤد اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ انہیں ہر ردی والے کی پکار میں حارث کا وہ جملہ گونجتا ہوا سنائی دیتا تھا: آپ مجبور نہیں تھے سر، آپ تو قاتل تھے۔ وہ سنہری تمغہ آج بھی اس سنگ مرمر کے فرش کے قریب کسی کونے میں پڑا ہوا ہے، جس پر اب دھول جم چکی ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس ملک میں میرٹ پر دھول جمی ہوئی ہے۔ کہانی کا یہ راز کہ وہ ردی والا ایک گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر تھا، اس شہر کی گلیوں میں ایک افسانوی داستان بن کر رہ گیا، مگر اس داستان نے کسی بڑے ایوان کے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑا، کیونکہ آج بھی اس معاشرے کے ترازو میں ڈگریاں وزن کے حساب سے تولی جاتی ہیں، اور انسانیت کا میرٹ سفارش کی دھول میں کہیں گم ہے۔ حارث نے ثابت کر دیا کہ علم بوریوں میں بند نہیں ہوتا، بلکہ وہ کردار میں نظر آتا ہے، چاہے بوجھ کندھوں پر ہی کیوں نہ ہو۔